اور اگر میں آپ کی خدمت میں وہ شواہد دینے کی کوشش کروں جو مجھے اب تک نظر آئے ہیں تو پھر معاملہ پھر خراب ہو جائے گا، لوگ ہمیں متہم کرنے لگیں گے کہ ہم نے اس مسئلے کے اوپر پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کم از کم اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چند دن پہلے ایرانی ٹیلی ویژن کے اوپر ایک عارف کی تقریر دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ امام کی آمد ایسا ہی ہے جیسے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، دستک دینے کی دیر ہے۔ خدا یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس طرح لوگ عرفا بات کر رہے ہیں، جتنے لوگوں کو آپ اور ہم پہچانتے ہیں، مثال کے طور پر آغا بہجت کا بہت تذکرہ ہے۔ ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی دیکھو ہم تو اس بات کے اس طرح معتقد ہیں، تمہیں کوئی کلو ملا اب تک؟ مثلا آغا بہجت کے حوالے سے کچھ سنا؟ کہنے لگا بھائی میرا ایک ایرانی دوست تھا، وہ آغا بہجت کے پاس گیا اور اس نے آغا بہجت سے کہا، وہ سپاہی پاسداران میں بڑے اچھے منصب کے اوپر فائز ہے، بہت مشہور بھی ہے ایران کے اندر۔ وہ خود گیا آغا بہجت کے پاس، کہا آغا صاحب آپ سے بہت ساری باتیں مشہور ہو گئی ہیں اس بارے میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے۔ اب اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو خوشخبری دو وہ امام سے مل لیں گے۔ یہ کوئی 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 2 سال پہلے کہا آپ سے مشہور ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جوانوں کو خوشخبری دو وہ امام سے ملیں گے، بڈھے تو شاید مر جائیں گے۔ اب اتنا وقت گزر گیا ہے، مثلا مجھ جیسا جوان اب بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہے، اب آپ ہمیں بتائیے میں کیا بولوں جوانوں سے؟ کہنے لگے اب میں کہہ رہا ہوں بوڑھوں سے بھی کہو وہ بھی خوشخبری لے لیں۔ یہ آغا بہجت نے ارشاد فرمایا۔ چلیے بھائی ہماری تو ہم تو کہیں کوئی خاک ہے بالکل اس معاملے کے اندر، لیکن یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آخر۔ یہ تو میں نے دونوں آپ کو بتایا، مثلا وہ دوسری بات آپ کو ایک ریفرنس سے بتائی، پہلی بات وہ جو میں نے خود دیکھی وہ بتائی، پھر میں نے خود ایک عارف سے، شیخ بہلول سے، جن کا انتقال ہو گیا، ایران کے اندر بڑا نام تھا ان کا، تیولرز کی ان کی صلاحیت بہت مشہور تھی، شہرت رکھنے والی، اور ہمارے ایک ایرانی دوست نے اس کا امتحان بھی لیا کہ ہے یا نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ میں تو معتقد ہوں کہ 100% ہے۔ جو آدمی 10 منٹ میں 132 کلومیٹر قم سے لے کے تہران کا فاصلہ طے کر دے، یہ دنیا کے کسی اور طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہمیں۔ کہنے لگا میں تو خود تجربہ کر چکا ہوں اس کا۔ میں نے خود شیخ بہلول سے سنا ہے، یہاں کراچی تشریف لائے تھے، اور خود میں نے ان کی اپنی کانوں سے ان کو دیکھتے ہوئے اور کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے، میں اب وہ وقت نہیں بتانا چاہوں گا جو انہوں نے بتایا تھا، لیکن یہ سمجھ لیجیے لب لباب یہ تھا کہ اسی نسل کے اندر امام کا پرچم پوری دنیا کے اوپر لہرا رہا ہوگا۔ خود سنا میں نے۔ ان تمام باتوں کے باوجود کیا امکان ہے کہ نہ ہو؟ ہاں امکان ہے، کوئی علم غیب نہیں جانتا، کوئی امام کی تشریف آوری کا زمانہ معین نہیں کر سکتا، یہ وہ علم ہے جو صرف خدا کے پاس ہے۔ نہ شیخ بہجت، نہ شیخ بہلول، اور نہ وہ عارف جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان میں سے کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ امام کب تشریف لائیں گے۔ لیکن میں صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بصیرت پر ہم دوسرے مورد میں اطمینان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ صاحبان بصیرت ہیں۔ اگر یہ صاحبان بصیرت ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس طرح ہونے والا ہے، تو کم از کم سنجیدگی سے تو سن لیں۔ فرض کیجئے نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوا، 500 سال تک بھی نہ، ہم منتظر ہیں، ہمیں وقت کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، ہمیں انتظار کی ذمہ داری دی گئی ہے، ہم منتظر ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ عرفا جو اتنی سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس پہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے۔ چلیے فرض کیجئے ابھی ظہور نہیں ہونے والا، کچھ اور ہونے والا ہے جس کو دیکھ کر یہ عرفا سمجھنے لگے کہ ظہور ہونے والا ہے۔ لیکن اتنا میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر دوں کہ ابھی ہی کچھ وقت کے اندر بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ یہ عرفا کیوں بول رہے ہیں اس طریقے سے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے، یعنی نہیں دیکھ پا رہے، سمجھ تو پا رہے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ لوگ دیکھ پا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں فرق ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انسان سمجھتا ہے، ایک دفعہ انسان دیکھتا ہے۔ یہ عرفا دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ہمیں بہرحال سمجھ میں آ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا ہوگا کیا ہونے والا ہے۔ اس پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں امام کا ظہور ہونے والا ہے، اسی نسل میں ہونے والا ہے، بوڑھے بھی اب خوشخبری لے لیں، ساری باتیں کر لیں۔ اب بتائیے میرا جیسا آدمی کیا کرے؟ زیادہ سے زیادہ آپ سے یہی کہے گا نا کہ بھائی کچھ ہونے والا ہے۔ اگر کچھ نہ کہے تو بعد میں انسان یہ سوچتا ہے کہ جب کچھ پتہ چل گیا تھا تو کہہ دینا چاہیے تھا۔
کچھ کہہ دے تو مصیبت یہ کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو جناب علی پیشن گوئیاں کرنے پہ آ گئے، ہم آپ کو عقل مند انسان سمجھتے تھے، اب آپ الٹی سیدھی باتیں شروع کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی ہوگا، بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بعد میں ہم سے نہ گیا آپ نے تو زمانہ معین کر دیا، نہیں زمانہ معین نہیں کیا ہے، 500 سال بھی نہیں ہوا منتصر، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن یہ لوگ جو اتنا کچھ کہہ رہے ہیں، اب اپنا حساب کیجئے، فرض کیجئے آج ہو جائے، کتنے تیار ہیں ہم؟